علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. نون لیگ کا پی اے سی کی وکٹ پر شہباز شریف کی جگہ رانا تنویر کو کھلانے کا فیصلہ. اس کے علاوہ ہم پروگرام میں یہ بھی بات کریں گے. آج وزیر اعظم عمران خان نے مومن ڈیم کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی میں یہ بھی کہا کہ ان کے نزدیک این آر او ملک سے غداری ہے. اس کے علاوہ چیئرمین نیب نے آج اپنے ناقدین کو جوابات بھی بہت دیے, اس پہ بھی بات کریں گے. یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اپنا ٹویٹر ہینڈل پر پول بھی ڈالا ہے. سوال ہم نے یہ کیا ہے کہ چیئرمین پی اے سی جانے کے بعد کیا شہباز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں. 3 آپشنز ہیں, آپ جواب دے سکتے ہیں ہاں, نہیں, معلوم نہیں. نتائج آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے, لیکن اب میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے مبشر زیدی صاحب, مظہر عباس صاحب, سینئر تجزیہ کار, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب, اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان قادر صاحب, ماہر قانون. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ سے میں یہاں سوال کرنا چاہوں گی شہباز شریف کی جو پی اے سی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ جانے کے حوالے سے. سوال لیکن کرنے سے پہلے آپ کو کچھ کلپس سنانا چاہتی ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کہتی تھی کہ یہ چیئرمین شپ کیوں اتنی اہم ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے. سنیے. ہمارا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شہباز شریف صاحب ہوں گے. اپوزیشن لیڈر کا یہ پارلیمنٹری ویلیوز کے مطابق, پارلیمنٹری نارمز کے مطابق یہ ان کا استحقاق ہے, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نہیں بلکہ یہ حزب اختلاف کا فیصلہ ہے. اور حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ خود بھی اس بوکھلاہٹ اور اس گھبراہٹ میں اناؤنس نہیں کر رہی, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز کی گئی تو پارلیمنٹ کا بزنس نہیں چل سکے. اپوزیشن کا یہ بالکل حتمی فیصلہ ہے. اگر میاں شہباز شریف صاحب کو یہ پی اے سی کی چیئرمین شپ نہیں دیں گے تو اپوزیشن جو ہے وہ کسی بھی کمیٹی میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی. کا چیئرمین رہنا یا نہ رہنا جو ہے وہ وصیت لیڈر آف اپوزیشن ان کا استحقاق ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو ہٹانے سے کوئی ان کو فائدہ حاصل ہوگا, سسٹم کو نقصان پہنچے گا, حالات مزید بگڑیں گے. مجھے لگتا ہے یہ سارا سسٹم ہی نہ کہیں لپیٹ. بھٹی صاحب, اس کا پھر ہم مطلب یہی سمجھے جیسے شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے لیکن وہ پنجاب اسمبلی کی سیشنز نہیں اٹینڈ کرتے تھے, شرکت نہیں کرتے تھے, کیا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ان اجلاسوں میں شرکت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا سمجھیں اس کو؟ اس کو کھیت مٹی سمجھے, یعنی حد ہو گئی ہے. کیا سمجھنا ہے آپ نے اس کو؟ یعنی وہ حیرانگی ہوتی ہے. پارلیمنٹ نارمز, پارلیمنٹ ویلیوز. ایک بندہ نیب کا ملزم ہے, کوٹ لکھپت میں پڑا ہوا ہے, آپ نے اٹھا کے اس کو پی اے سی کا چیئرمین بنا دیا اور ہمیں کہتے ہیں کہ اس کی ویلیوز کو کرے. بھائی خاک سیاہ مٹی ویلیوز ہیں. یہ غلامی ہے, غلامی ہے. آپ دیکھیے یہ کل تک یہ لوگ کہتے تھے کوئی ڈیل کر کے نہیں, نواز شریف صاحب گئے مشرف سے باہر, اور پھر جب نواز شریف صاحب نے خود مانا تو سارے کہنے لگ گئے کہ بالکل ہاں ڈیل کر کے گئے. کل تک کہتے تھے کون کہتا ہے کہ وہ لندن جانا چاہ رہے ہیں, وہ تو لندن جا نہیں رہے, یہاں تو حکومت ان کا علاج نہیں کر رہی, اور ہم وہ تو یہاں علاج کریں. بند کریں یہ پروپیگنڈا, نہ بولیں جھوٹ. اس کے بعد جب انہوں نے خود درخواست دے دی کہ مائی لارڈ مجھے جانے دیا جائے, میں نے تو 17 سال میں ڈاکٹر لارنس کے علاوہ علاج ہی کسی سے نہیں کروایا. اب پھر سارے کہہ رہے ہیں کہ اب یہی با جماعت غلام جو ہیں, طوطے جو ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کا تو بھائی جہاں ان کا علاج کروانا ہے وہاں کروانا چاہیے, وہاں باہر جانا چاہیے, ان کو وہیں جانا چاہیے, جہاں سے ہارٹ سرجری کروائی ہے وہیں سے کروانی چاہیے. اب پہلے دے دو, کون کہتا ہے بھی کیوں نہیں دیتے, یہ تو ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہمیں دو. اور بڑے بھائی کا جو آڈٹ ہے وہ چھوٹا بھائی کرے, اور وہ بھی جو کوٹ لکھپت کا قیدی ہے جس پہ خود پبلک منی کے الزامات لگے ہوئے ہیں, اور پنجاب میں باپ کا بیٹا کرے. یہ جمہوریت ہے, اس کو چلنے دو. اب جب انہوں نے خود چھوڑی ہے تو اب سارے کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, وہ بیمار تھے, ان کی طبیعت خراب تھی, ان کے یہ سارا تھا. تو ایسے ملک اور ایسی چمپو قوم ملے گی کہیں, کوئی ایسی کوئی کہیں کی دنیا میں کہیں ملے گی؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے ان پہ. یہ تو دیکھیں نا, اس لیے تو آتے ہیں, ورنہ یہ باہر چلے جائیں, باہر تو جا کے تو دیکھیں نا, سڑکیں خود کراس کرنی پڑتی ہیں, ٹیکسیاں بسیں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں, لائن میں لگ کے برگر کھانے پڑتے ہیں, شاپنگ مال کا دروازہ بند ہو تو واپس آنا پڑتا ہے. تو وہ باہر تو وہ نہیں ہے نا, وہ سارے ہاتھ اٹھا کر بیلٹ اور کوٹ اور جو اتارنے پڑتے ہیں تلاشی کے لیے, تو گاڑی غلط کھڑی کر دیں تو جرمانہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تو شاہی مور مرے تو معطل ہو جاتا ہے, پولیس والا بلا مار جائے جس نے شاہی مور مارا تو پروموشن ہو جاتی ہے.
یہ اللہ کے فضل سے یہ تو ان کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں، ان سفیدوں کی. لاٹریاں نکلی ہوئی ہے کیا واقعی مظہر عباس صاحب؟ لاٹری جہاں نکلی کوئی درخت نہ ایسا ظاہر ہوگے ہوتا ہے وہاں کہ یہ سفیدے لگائے جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کو خود نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کب واپس آ رہے ہیں، کیونکہ رانا تنویر کو اب انہوں نے پی اے سی چیئرمین بنا دیا. دیکھیں یہ ہے عجب سیاست کی غضب کہانی. اور مسلم لیگ کا اگر آپ پورا جائزہ لیں پچھلے 30-35 سال میں تو ان کی پولیٹکس رہی یہی ہے. کچھ فیزز ایسے آئے ہیں جس میں شاید لوگوں کو یہ امید چل پڑی کہ مسلم لیگ شاید کوئی سیاسی جماعت بن جائے گی، لیکن وہ بیسکلی ریوالو اسی کے گرد گھومتی ہے. اگر آپ 12 اکتوبر 1999 کے بعد کی صورتحال دیکھیں تو وہ جو 10-11 مہینے 12 مہینے انہوں نے جیل کاٹی، لانڈی جیل بھی اور اٹک جیل بھی، اس دوران جو لوگ ان سے ملتے رہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ جیل میں کتنا پریشان ہوتے تھے اس میں، اور اس وقت بھی وہ ایک فرسٹریشن ان کے اندر رہی ہے. تو یہ بار بار جو پیش گوئی کی جاتی تھی کہ نواز شریف یا شریف خاندان زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے جیل، یہ سچ ثابت ہے؟ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تو رہا ہے، یہ انہوں نے اتنی بھی جیل کاٹی، یہ بھی بڑی ہے، لیکن شہباز شریف نے اچانک یہ فیصلہ کیا. اور اگر یہی فیصلہ کیا، دیکھیے اس وقت کسی ایک اور پروگرام میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر یہ تینوں بڑے، جس میں نواز شریف شامل ہیں، جس میں شہباز شریف شامل ہیں، جس میں آصف علی زرداری شامل ہیں، ان کی ہیلتھ کنڈیشنز واقعی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، واقعی ان کو بھی، تو پھر سیاست کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں؟ سیاست کی پھر ذمہ داری یہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ پھر کیا ضروری ہے کہ آپ پارٹی کے صدر بھی بنیں، آپ پارٹی کو بھی آکورڈ پوزیشن میں ڈالیں، آپ ایک جھگڑا بھی کریں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا، آپ پیپلز پارٹی کا چیئرمین آ گیا ہے، آپ اس کے باوجود کو چیئرمین شپ بھی لیں. تو یہ عجیب و غریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف جب گئے، کسی نے مجھ سے آج صبح فون کر کے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے اس پہ. میں نے کہا وہ ایک شعر ہے، اس لیے جان کے روکا نہیں جانے سے اسے، اس لیے جان کے روکا نہیں جانے سے اسے، بعد میں بھی یہی ہوگا تو ابھی میں کیا ہے. مبشر زیدی صاحب کچھ خبریں جو سامنے آئے، شاعر اگر آپ شاعر نے سن لیا نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کہاں آپ نے استعمال کر دیا. بھٹی صاحب وہ فیض صاحب کو نہیں چھوڑا شہباز شریف صاحب نے تو نہیں جالب کی بیٹی ٹیکسی چلا رہی ہے اور اس کا بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. انہوں نے 15 لاکھ پہ مشیر رکھے ہوں گے ہماری تقریروں میں جالب کو گھساؤ. جناب اسی لیے کہتے ہیں یہ مبشر زیدی صاحب، میں یہاں سے جو ایک سوال جو پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ بار بار جو خبریں آ رہی ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈرز ہیں ان کی جانب سے ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک سپلٹ ہو گیا ہے، ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. کچھ جو چاہ رہے ہیں کہ ایک گائیڈنس ہو، قومی اسمبلی میں جارحانہ سیاست زیادہ ہو، لیڈرشپ ہو، اور دوسری جانب سے کہ وہ بیانیہ جو تھا وہ کہاں گیا، کون لیڈ کر رہا ہے. ابہام ہے. دیکھیے ابہام تھا میرے خیال میں، اور مظہر بھائی نے کہا کہ غضب کہانی، تو میں کہوں گا یہ غضب کہانی تو تب ہوتی جب نئی ہوتی. یہ کہانی تو ہر دفعہ دہرائی جاتی ہے، اور ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں ان کے ووٹر کہ شاید اس دفعہ جو ہے وہ اس دفعہ تو بلاول بھی سمجھ بیٹھے کہ میاں صاحب نظریاتی ہو گئے ہیں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں. ہاں میرا یہ خیال ہے، دیکھیے شہباز شریف صاحب کی جب سے ملاقاتیں شروع ہوئی تھی لاسٹ دسمبر سے، اور اس سے پھر یہ چیزیں نکلنی شروع ہوئیں کہ کچھ نہ کچھ ڈیل ہو رہی ہے. آج بھی عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک وہ مارا ہے، وہاں پر دھمکی لگائی ہے کہ ڈیل NRO کسی کو نہیں ملے گا. خان صاحب کے ہاتھ میں ہے نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے اس ملک میں NRO کون دیتا ہے اور کس کی کیا پاور ہے. خان صاحب نے کہا کہ غداری ہے. خان صاحب ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو خان صاحب تو خان صاحب ہی رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اوور دا پیریڈ آف لاسٹ فیو منتھس یہ چیز چل رہی تھی، اور میرے خیال میں اب کوئٹ پرو کو یہ ہوا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید جو ان کی اوپر والی لیڈرشپ ہے وہ جو ہے نہیں سیاست سے آؤٹ ہوگی. سیم پلان ایز فار پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب بیک سیٹ لے کر کے اور ایک کوئی مشاورتی رول میں آ جائیں گے، یہ تو کوشش ہے. مگر شہباز شریف صاحب کا تو بیانیہ جو ہے وہ تو چل رہا تھا. میں حیران ہوں کہ وہ کیوں چلے گئے.
اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پھر اب یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی وہاں آ جائیں تاکہ پھر یہ انتظار کریں کہ یہاں سے کوئی آواز پڑے تو یہ واپس آئیں اور راہ ہموار کر رہے ہیں. راہ ہموار نہیں وہیں رہیں اور انشور کریں کہ نواز شریف بھی چلے جائیں. مریم نواز ول بی دا کویسچن کہ کیا وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے ہیں کہ اچھا اپنی جو ہے وہ جانشینی جو ہے وہ حمزہ اور مریم کے سپرد کر دیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات. لیکن آج کا فیصلہ جو ہے نا اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, ضمانت والا بھی ہے. اچھا عرفان قادر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عرفان قادر صاحب, آپ سے سوال کرنے سے پہلے اعتزاز احسن صاحب ہمارے شو میں تھے, انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی تھی, حوالے سے آپ سے سوال کریں گے, سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. بھائی کی ضمانت, سلمان از آلسو وانٹیڈ, شہباز, سلمان شہباز, تو 4-5 ہے کی ضمانت نہیں ہوتی جس کا بیٹا مفرور ہو. یہ آرڈنری لا ہے, لا آف دا لینڈ ہے. عرفان قادر صاحب, ایک بیٹا جو ہے وہ مفرور ہے مقدمے میں, اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کو ضمانت بھی مل گئی, وہ باہر بھی چلے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا رائے اس حوالے سے, یہ ایسی کوئی آپ کو پریسیڈنٹ ملتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے, یہ اگر آپ سارا فیصلہ پڑھے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ لکھا ہے کہ اس میں بہت سارے ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں اور اس طرح کا کیس پہلے نہیں آیا جس میں کہ اتنی اوور ویلمنگ رپورٹس ہوں, اور انہوں نے تقریباً ضمانت آلموسٹ ان کو ڈینائی کر دی, لیکن لمیٹڈ ضمانت دی 6 ہفتے کے لیے. اور یہ جو پرنسپل ہے یہ آرٹیکل 187 سے بھی ہمیں ملتا ہے اور قبل مسیح کی جورسپروڈنس سے لے کے آج تک ملتا ہے, اور وہ پرنسپل ہے لاء میں سمم جس سمم انجوریا, کہ جب ایکسیپشنل فیکٹس ہوتے ہیں تو ریگر آف لاء کو ٹیمپر کیا جاتا ہے, اس میں ایک ایکسیپشن بھی کریٹ کی جاتی ہے. ایکسیپشن کریٹ کی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جنرل رول جو ہے غلط ہے, وہ مخصوص فیکٹس کے اوپر بیسڈ انہوں نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا. کیونکہ اس میں اگر اوور آل امپیکٹ دیکھیں آپ کا تو یہ 3 ریفرنسز ہیں ان کے خلاف, اور یہ سارے ریفرنسز جو ہیں یہ ایسٹ بیانڈ نون سورس آف انکم کے ہیں. ایک میں ان کا ایکویٹل ہو گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 13 کے تحت, ایک سے زیادہ نہ تو پروسیکیوشن ہو سکتی ہے نہ ٹرائل ہو سکتا ہے. اس دوران میں اگر یہ 6 ہفتے کی ضمانت ان کو نہ دی جاتی اور اس پہ کوئی سانحہ یا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو نیچرلی وہ ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا تھا. کیونکہ ایونچولی جو یہ کیسز ہیں یہ سپریم کورٹ نے 3 جو آرڈر کر دیے کہ 3 ریفرنسز فائل کریں. لوگ ضرور سمجھتے ہیں فرط جذبات میں کہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے اور یہ بڑے انہوں نے ایسٹس ایکوائر کیے ہیں, لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ آرٹیکل 13 ہماری اپنی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے, اور ایسٹ بیانڈ نون سورس آف انکم جو ہے اٹ از 1 offense. اگر آپ کے پاس 3 ایسٹس ہیں یا 300 ایسٹس ہیں یا 3000 ایسٹس ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے خلاف 3000 ریفرنسز فائل ہو جائیں گے. تو اوور آل اگر ہم امپیکٹ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے یہاں پہ آرٹیکل 187 کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن میں بڑی لمیٹڈ بیل دی ہے, جو کہ 6 ہفتوں کے بعد وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ تو ہوئی بات عرفان قادر صاحب, یہ تو بات ہوئی میاں نواز شریف کی, لیکن اگر ہم شہباز شریف کی بھی بات کریں, ان کے بیٹے اب ایک مفرور شخص ہیں مقدمے میں, لیکن ان کو پھر بھی اجازت مل گئی تھی جانے کی باہر. تو اگر دی ہے کورٹ نے, اگر ان کو اجازت دے دی ہے تو پھر اوپر بھی ہماری عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور سیاسی ریشہ دوانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ماضی پچھلے 10 سال سے سیاستدان خود پٹیشنز فائل کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں ایک دوسرے کے خلاف. تو اب بھی اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا تو بالکل اس کو چیلنج کریں سپریم کورٹ میں. لیکن اب اگر وہ گئے ہیں اور سپوزنگ تھوڑی دیر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں ہائی کورٹ کا آرڈر اتنا صحیح نہیں تھا, اگر نہیں بھی صحیح تھا تو کم از کم حمزہ صاحب جو ہیں وہ اس حد تک تو وہ یعنی ان کا اقدام جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ تو اس آرڈر کا فائدہ ہی لیں گے نا. وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ اتنا صحیح نہیں اور میں لہٰذا نہیں جاؤں گا, وہ تو چلے جائیں گے. یہ بات ہے نا جی.
اچھا بار بار جو بات ہوتی ہے ڈیل کی, این آر او کی, آج ہم نے جیسے مبشر نے بھی ذکر کیا تھا, وزیر اعظم عمران خان این آر او کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا ایگزیکٹلی, وہ لفظ سنتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں اس پر. بھٹی صاحب, قوم اب دیکھ رہی ہے کہ بجائے آپ کے اوپر جب کرپشن کے کیس لگتے ہیں آپ جا کے جواب دیں. قوم کے پیسے کی آپ امانت رکھنے والے ہیں, بجائے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا جمہوریت خطرے میں ہے, پارلیمنٹ میں شور, صرف اور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے. یہاں یہ فرق ہے, ایک غریب آدمی جیلوں میں پڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ, جس کے اوپر اربوں روپے کی چوری, اور وہ منی لانڈرنگ یعنی چوری کر کے پیسہ باہر, دگنا نقصان جو ملک کو پہنچاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے باہر جا کے علاج کروانا ہے, مجھے 6 ہفتے کا میرا ذہنی دباؤ میرے اوپر بہت پڑ گیا, اس کو ریسٹ دے. ایسے کبھی ملک نہیں آگے چلتا. میں اگر ان کو این آر او دوں گا میں اس قوم سے غداری کروں گا. بھٹی صاحب, لیکن مبشر زیدی تو کہتے ہیں کہ این آر او یا ڈیل جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان تو دے بھی نہیں سکتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ تصحیح کر لیں کہ سمدی بھی مفرور ہے, داماد بھی مفرور ہے شہباز شریف صاحب کا, بیٹا بھی مفرور ہے, اور دوسرے جو بڑے قائد ہیں جو قائد اعظم ثانی ہیں ان کا دونوں بیٹے مفرور ہیں, اور دونوں پاکستانی نیشنل بھی نہیں ہیں. یہ دوسری, اور اب یہ خود جو ہیں دوسری بات یاد رکھیے, یہ مہربان عدالتوں کے مہربان فیصلے جو ہیں, یعنی یہاں مریم ایک واحد خاتون ہے جن کو عدالت نرمی اور رعایت دیتی ہے, حمزہ واحد شخص ہے جس کو چھٹی والے دن بیسمنٹ میں انصاف ملتا ہے, اور اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو 10 دن پہلے ذرا پوچھ لیں کہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہے, حضور آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, اور باقیوں کو ای سی ایل سے بھی ہٹا دو, سارا بھی ہٹا دو. 740 لوگ مرے ہیں پچھلے سال جیلوں میں, 99 جو ہماری جیلیں ہیں قید خانے ہیں جن میں 80,000 قیدی ہیں, ان میں بہت ساری عورتیں بھی ہیں اور بہت سارے بچے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں. کبھی کسی کے ساتھ میڈیکل بورڈ بنے ہوں, کارڈیک یونٹ کہیں پہنچا ہو, قبل از مسیح کا قانون ان پر لاگو ہوا ہو, آرٹیکل ان کو پڑھ کر سنائے گئے ہوں, ان کو کیوں کیا گیا؟ آپ اگر کہتے ہیں جمہوریت ہے تو جمہوریت کا مطلب جمہور ہے, جمہور کا مطلب سارے ہیں, ساروں کے حقوق تو ساروں کے برابر ہیں. کوئی ایسا بتائیں کہ جس میں ہو کہ جو چوکیدار تھا وہ چور بن گیا اور اس کے آپ نے کر لیے, جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ نے عدلیہ, پارلیمنٹ اور عوام کو بے وقوف بنایا, جس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا, اون اوتھ جواب نہیں دیا, جس جھوٹ پہ جھوٹ بولے, اس کو آپ سارا کوئی دے رہے ہیں. مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے کل پرسوں میں خبر پڑ رہا تھا بخشی خانے میں انہوں نے اس قیدی کو بھی مارا پولیس نے, اور اس سے ملاقات کرنے والے کو مارا. 5 دن پہلے قیدی کی بوڑھی ماں آئی, اس کو تھپڑ مار کے انہوں نے پیچھے پھینک دیا. لیکن بھٹی صاحب پھر سوال تو پیدا یہی ہوتا ہے نا کہ حکومت تو اب پاکستان تحریک انصاف کی ہے, اگر جیلوں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں, معاملات ٹھیک نہیں ہیں, عدالتوں کو آپ چھوڑ دیں, دیکھیے تو پھر انہی کو تو ٹھیک کرنا ہے نا. دیکھیے نہیں, یہ معصومیت نہیں. 40 سال سے آپ نے رگڈ اور کرپٹ سے نظام بنایا ان 2-4 گھروں نے, اور اس کے یہ اتنی آسانی سے تھوڑا کر جائے گا کہ 18-19 ضمانتیں اور سارا کچھ اور باقی سب کچھ, یہ تھوڑا اس طرح ہوتا ہے کہ 7-8 مہینوں میں آپ کا بدل جائے گا. یہ ٹوٹتے ٹائم لگے گا آپ کو, لیکن یہ نظام جو 2% کو انڈے بچے دیتا ہے وہ نہیں چلے گا اور وہ زیادہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیے بیسک بنیاد یہ ہے کہ آپ پہ کیا الزامات ہیں, آپ کو کس لیے یہ ملی تھی, کس لیے, جب یعنی جس چیز کا وہ دفاع نہیں کر سکتے اس کا یہ معاشرے کی ممتا دفاع کر رہی ہے. ہمیں ترس آ جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے. بھائی میں مر جاؤں, مجھے چھتر پڑے تھانے میں, مجھے کچہریوں میں رلنا پڑے, میرا کوئی نہیں ہے, میں جہاں بھی مر جاؤں. ایک بندہ جواب نہیں دے رہے, جواب نہیں دے رہے بھٹی صاحب. آپ این آر او کون دیتا ہے؟ باقی ہاں این آر او پہ, لیکن اب مجھے جواب لینا پڑے گا کیونکہ مجھے اب لینی ہے چھوٹی بریک کے بعد جواب لیں گے. اب پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب, آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور میں جلدی سے اس پہ جواب چاہتی ہوں. کیا این آر او وزیر اعظم عمران خان ہی دیں گے, نہیں دے رہے, دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. دیکھیں عمران خان صاحب نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے, ایک تھی شہباز شریف کو پی ای سی کا چیئرمین بنا دیا, چلو ٹھیک ہے, باقی ہے ای سی ایل سے ہٹ.
सॉरी नाम हटवा देंगे बस। इसके अलावा इमरान खान साहब के पास क्या नैब उनके अंडर है? नहीं है, खुद मुख्तार है। वो कह सकते हैं मैं होता चेयरमैन नैब या मैं होता तो इतने पकड़ लेते, नैब सुस्त जा रहा है वगैरह वगैरह, उनकी शिकायतें और उनकी अपनी पार्टी खिलाफ नैब के उनके आपका कहने का मतलब है कि इमरान खान साहब के पास इख्तियार नहीं है, इख्तियारात नहीं है। नहीं, दूसरी बात है। जो सवाल ये है, इससे बड़ा सवाल ये है कि ये तो सारों को पता है ना, सीधी सी बात है कि एनआरओ इमरान खान नहीं दे सकते, लेकिन सवाल है कि एनआरओ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैं क्या देखें, अगर तो इस वक्त आप समझे, एक फ़र्ज़ करें एनआरओ हो रहा है, तो इसका मतलब है सारी अदालतें एक पेज पे हैं, नैब एक पेज पे है, सारा इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। मुझे नहीं लगता ये कि सुप्रीम कोर्ट जिसकी खोसा साहब चीफ जस्टिस हों वो कोई एनआरओ का हिस्सा बने। लाहौर हाई कोर्ट जितने भी फैसले दे ले मुतनाज़े या जिस तरह तो भी आपको लगता है भट्टी साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई एनआरओ, आपको लगता है ये इंसाफ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये जब आप इस तरह के नतीजे दो तरह के फैसले आते हैं तो नहीं करते। मुझे इस पे भी डाउट है कि क्यों नवाज शरीफ साहब मरियम चुप कर गए, लेकिन मेरे पास मैं क्या कैसे कहूं कि सारे एक पे आ गए हैं और एक एनआरओ दे रहे हैं। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं नहीं समझता कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मज़हर साहब, आपने बहुत एक अहम बात की थी कि कल समात है जमानत के हवाले से, और ये इसीलिए टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, और इससे मेरा ख्याल है नून लीग को सेटबैक हुआ है। और ये नून लीग के अंदर जो इस वक्त आज पार्लियामेंट्री पार्टी की जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि मुस्लिम लीग नून में क्रैक्स आ गए हैं। और मैंने कुछ दिनों पहले एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा से ये पूछा था कि इस वक्त बताएं, और मैं उनसे वो जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा मुस्लिम लीग नून का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून को फालिज हो गया है, वो हरकत नहीं कर सकती, सिर्फ देख सकती है। अब ये इतना जो है वो भारी भरकम जुमला था कि मैं भी हैरान लेकिन हुआ। एक ग्रुप था शहबाज शरीफ का, एक नवाज शरीफ का था, अब और कितने ग्रुप हैं? देखिए, इसके बाद ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर ये दोनों भाई को रिलीफ मिल गया और ये यहाँ से चले गए तो मुस्लिम लीग नून बिखर जाएगी और PMLQ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये सारे PMLQ इसके लिए तैयार है। पहले भी यही हुआ था 2000 में। 2000 तक मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट थी। जब इन्होंने डील की और ये चले गए 10 साल के लिए तो मुस्लिम लीग नून बिखर गई। और थोड़ा सा भट्टी साहब से डिसएग्री करते हुए, देखिए ये इसमें चंद ख़ानदानों का मसला नहीं है जो रिलीफ होता है। आप जेल चले जाएं, मैंने तो उसकी रिपोर्टिंग की हुई है। उसके अंदर अगर आपके पास पैसा है तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, आपको जो फैसिलिटीज़ मिलनी है मिल जाएंगी, आप चले जाएं। आप बड़े बड़े वहाँ जो गैंग्स बैठे हुए हैं उनके पास 10-10 टेलीफोन है जेल के अंदर, कोई जैमर नहीं लगा हुआ। हमेशा कहा जाता है जैमर, कोई जैमर नहीं लगा होता। सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक वज़ीर आज़म इस मुल्क का जो कुछ अरसे के लिए बने थे वो कराची जेल पहुँचे, वो कराची पहुँचे और उन्होंने पहली कॉल की सेंट्रल जेल, और उन्होंने कहा ये आदमी है, ये नैब से इसको सज़ा हुई है, 1 अरब रुपए इस पर फ़ाइन था, उसको आप पेरोल पे रिहा कर दें। वो पेरोल पे रिहा हो गए और उसके बाद वो जेल नहीं गए। तो अशराफिया जो है ये, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें सियासी अशराफिया ही हो, इसमें जो भी अशराफिया है अगर आपके पास है। मैंने तो वहाँ कारोबार करते हुए देखा है लोगों को। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है मुबशर। लेकिन इससे यही नज़र आता है कि अपोजिशन में जो थोड़ी देर कुछ इत्तेहाद नज़र आ रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ताउन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, तो वो भी अब इत्तेहाद वो नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा जारहाना अपोजिशन कर रही है। बिल्कुल, और ये वही टाइम है कि जब पीपल्स पार्टी जब बलूचिस्तान हुकूमत गिरवा रहे थे तो यही सूरत हाल थी। उस वक्त वो कोज़ी हो रहे थे और इस दफ़ा ये कोज़ी हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से ज़मानत देगा नवाज़ शरीफ साहब को, क्योंकि एक कंडीशनल ज़मानत दी है, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में दी है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 6 हफ्ते के बाद जो है वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा वरना आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर शहबाज शरीफ साहब गए हैं तो पहला स्टेप होगा नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने में अभी वक्त लगेगा। अभी वक्त लगेगा। इरफान कादिर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इतनी आसानी से तौसी नहीं होगी, 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगी उनकी ज़मानत? जी, मैं तो शुरू से ये समझता हूँ कि ये जो सियासतदानों के जब मैटर्स आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एक्सपीडियंसी भी हमें नज़र आती है। और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देख लें
پے در پے حکومتوں کو ختم کیا گیا, نکالا گیا اور عدالتوں کے فیصلے آئے اور ان کو کرپٹ کہا گیا. اس کے بعد ہمارے آئین میں 58(2)B آ گیا 8ویں ترمیم کے ذریعے, اور 58(2)B کو 14th امینڈمنٹ سے اور 18th امینڈمنٹ سے ختم کر دیا گیا. اور جب 58(2)B ختم ہو گیا تو ہم نے پھر دیکھا کہ عدالتوں کے ذریعے وزرائے اعظم کو نکالا گیا. تو اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں, اگر میں کہوں کہ وہ جو ایک اسٹرکٹ لیگیلٹی, جس طرح بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک عام آدمی کے لیے جو امپریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ قانون ڈیفرنٹ ہے اور ایک امیر آدمی کے لیے ڈیفرنٹ ہے, اور وہاں پہ ڈسٹنکشنز بھی کریٹ کر دی جاتی ہیں. تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ اسکلفل لائر بھی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن عرفان قادر صاحب ساتھ ساتھ اب ایک یہ بھی تضاد تو دیکھیں کہ نیب کے چیئرمین نے کہا کہ پیش کی اطلاع نہیں دی جائے گی گرفتاری سے قبل, لیکن حمزہ شہباز کے کیس میں تو کوئی اور معاملہ ہے. 10 دن سے پہلے ان کو عدالت کے حکم پر بتایا جائے گا کہ گرفتار کیا جائے. وہ بھی ویسے سیاسی بیانات دے رہے ہیں چیئرمین نے. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو پروویژن ہے ایسٹ بیانڈ نون سورس کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ایکسپلین نہیں کر سکتا ریزنیبلی تو پھر وہ مرتکب ہوگا ایسٹ بیانڈ نون سورس بنانے کے, جو کہ اس کی لیجٹمیٹ سورسز کے مطابق نہیں ہے. تو وہ ریزنیبل ایکسپلینیشن جو ہے, عدالتوں کے کچھ فیصلے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ریزنیبل ایکسپلینیشن نیب کو لینی چاہیے. تو اس سے پہلے ایک تاثر ملتا ہے کہ نہیں پکڑنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں بھی ہیں, عدالتی فیصلے بھی ہیں, اور میں یہ نہیں کہوں گا ہرگز کہ عدالتی فیصلوں میں آپس میں تضادات نہیں ہیں. پاکستان میں اس طرح کی جو جورسپروڈنس ہے, جس میں خاص طور پہ سیاستدان انوالوڈ ہیں, اس میں بہت سارے کیوٹک پرنسپلز جو ہیں وہ, یعنی جورسپروڈنشل کیوس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی لیے میں پچھلے 7-8 سال سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمیں لارجر بینچز بنا کے یہ جو کیوس کی سی صورتحال ہماری جو یہ تضادات ہیں ان کو ظاہر ریزالو کرنا چاہیے اور لا سب کو ایکولی اپلائی کرنا چاہیے. لیکن مظہر صاحب, آپ نے یہاں ایک بات کی نیب چیئرمین کے حوالے سے, ایک کلپ آپ کو سنواتے, پھر آپ تینوں سے, بھٹی صاحب, مبشر صاحب, مظہر صاحب, سوال اس پہ کرتے ہیں. چیئرمین نیب نے آج کیا کہا تھا معیشت کے حوالے سے اور نیب کے حوالے سے, سنیے. نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گے. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, وہ غلط کہتے ہیں. ان کو کہنا یہ چاہیے کہ جی نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے. بھٹی صاحب, زرداری صاحب کی طرف یہ اشارہ تھا, ظاہر ہے ظاہر ہے جی انہی کی طرف اشارہ تھا. لیکن بالکل ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہم اکثر تو یہ تو کہہ کے تھک گئے کہ نیب کے بڑے کالے قانون ہیں یہ, لیکن کالے قوانین بامقابلہ کالے کرتوت ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سپیچز ان کو نہیں کرنی چاہیے, بیوروکریسی کے پاس ان کو نہیں جانا چاہیے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 19 کے بعد میں وہ ریلیکس ہوں گے, فلانا یہ ہوگا, فلانا یہ ہوگا. ایک قانون ان کو سارا, اگر میاں جاوید اور چھوٹے لوگ اور پروفیسرز اور استادوں کو وہ ہتھ کڑیاں لگتی ہیں, سخت ہوتے ہیں قوانین, تو ان بڑوں کو بھی کرنا چاہیے. بڑوں کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے. میں چاہتی ہوں مبشر اور مظہر صاحب اگر 1-2 جملے میں اگر آپ اپنی رائے دے سکیں اس پر. دیکھیں یہی بات ہے, انہوں نے لوٹی ہوئی دولت واپس کر دو, یہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس جب چیئرمین نیب دیں گے یا اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص دے گا, تو آپ اپنے ادارے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں, آپ کا کام صرف کارروائی کریں, آپ جائیں, آپ جو سمجھتے ہیں جا کے کورٹس میں پروف کریں, لیکن سیاسی رہنماؤں کے جواب دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. ان کو جواب دینے دیں. جب آپ دیں گے تو پھر آپ اپنی کریڈیبلٹی بھی لوز کر رہے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنس بھی لوز کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے یہ حکومت ریفارمز کی بات کرتی ہے, تو ریفارمز لانے چاہیے اینٹی کرپشن لاز میں. نیب ایک ثابت ہو چکا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاسی انتقام کے طور پر یوز کیا گیا. بات چیت تو چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, لیکن اب نیب کے چیئرمین اگر اس طرح آ کر کے کہیں گے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں نیب اور وہ جو ہے معیشت ساتھ نہیں چل سکتے,
وہ زرداری صاحب خود پھنسے ہوئے. لیکن جب یہ بیان دیں گے نیب اور کرپشن ساتھ نہیں چل سکتے, تو صرف زرداری صاحب نہیں اس وقت رکے ہوئے, باقی جو بزنس مین ہیں وہ بھی بالکل ہولڈ کر کے اپنے آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں. بیوروکریٹ بھی بالکل سانس روک کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ڈیسیجن لوں گا تو نیب مجھے آ کر کے پکڑ لے گی. تو یہ چیز جو ہے, یہ تاثر ختم کرنا ہے نیب کو کہ وہ بالکل جو ہے ان کا جو انصاف ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. چودھریز کے کیس آپ بند کر رہے ہیں تو آپ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ وہاں پہ نیب اور چودھری ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن لینی ہے بریک بعد ہم آپ کو اپنے پول کا نتائج بھی بتائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ فیصل واڈا صاحب نے ایک اور ایسا بیان یا کہہ سکتے ہیں چھوڑ دیا ہے جو پھر ڈسکس ہو رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر آبی وسائل فیصل واڈا صاحب نے ایک اور پھلجڑی چھوڑ دی ہے. کیا کہا سنیے. قوم کہتی ہے 200 روپے کا پیٹرول بھی برداشت کر لیں گے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے. یہ وہ قوم ہے جو جنگ میں ٹینک کے نیچے بم باندھ کے گئی تھی. لیکن سر احتساب آپ نہیں چھوڑیں گے, سر احتساب کا عمل نہیں ختم ہوگا. بھٹی صاحب آپ نے تو کہا تھا یہ چمپو قوم ہے, فیصل واڈا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب. وزیر آبی وسائل نہیں, وزیر خوابی وسائل ہے. اور وہ کہہ سکتے ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اپنا لائف سٹائل دیکھیں, اپنی گاڑیاں دیکھیں, اپنی حال دیکھیں. ہمیں بیٹھ لیٹ جا بھائی, تم تو ٹینک کے نیچے لیٹ جا اور جا کے مر جا. بھائی حکمرانوں نے بھی باندھی ہیں کوئی پتھر پیٹ پر, انہوں نے بھی کوئی وہ آگے کوئی ٹینک پہ آگے آ کے وہ بھی لیٹے. میں نے قربانیاں دینی ہے, ساری قربانیاں میں دوں, اور باقی سارا یہ 6 وزارتیں چاہیے, 6 وزارتیں چاہیے مرکز میں اس 18ویں ترمیم کے بعد. آپ نے 50 کے قریب رکھے ہوئے, ایڈوائزر, وزیر, ایک اور وزیر وہ غربت مٹاؤ کے پتہ نہیں غریب مٹاؤ وزارت, وہ بھی ایک کر دی ہے. یعنی اعظم سواتی بھی آ گیا, فردوس بھی ترجمان بن گئی تبدیلی کی. تو میں جا کے ٹینک کے نیچے لیٹ جاؤں, میں بس اب پتھر باندھ لوں اور میں پیٹرول جو ہے نا 250 میں خریدتا رہوں, اور فیصل واڈا صاحب کی تصویر رکھ کے نا ملنگ بن کے ڈانس کرتا رہوں کہ اور میرے آقا اور بتاؤ میں کیا کروں. یعنی خدا کا خوف کریں یار, اس کے لیے وہ بشر خدا کا خوف کریں. وہ مجھے پچھلوں پہ یہ نہیں ہے, یہ جو مظہر صاحب بیٹھ رہے ہیں نا کہ پیسے والا جیل میں کاروبار بھی کر رہا ہے, یہی تو دکھ ہے کہ ان لوگوں نے, ان ظالموں نے نظام ایسا بنایا کہ پیسے والے کا نظام بن گیا. یہی دکھ ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اولادیں سیٹ کی, جائیدادیں بنائی, پوشاکیں باہر سے خریدیں, گھڑیاں پہنی, 1.5 ارب کے دورے کیے, اس چمپو قوم کو جو کچھ بھی لایا. مجھے یہ بھی دکھ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے محل 25-25 ہزار میں یہ انقلاب لے کے بیٹھے رہے. دکھ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ نہیں کیا. او بھائی آپ ایوریج کاروباری لوگ تھے, سیاست کے سفیدے تھے, آپ کو ایک اللہ نے آپ کو کوئی تھوڑا سا دیا. 195 ادارے خسارے میں ہیں, تباہی پھری ہوئی ہے, قرضوں پہ قرضے, تباہی پھری, کوئی کچھ نہ ہسپتال ٹھیک, نہ ایجوکیشن ٹھیک, نہ جیل ٹھیک, نہ حوالات ٹھیک, نہ تھانہ ٹھیک. آج میں ڈاکٹر لارنس کے پاس بھجواؤ, میں ووٹ کو عزت دو, اور انقلاب, اور مزاحمت, تو تیری. اور ہم بھی, یہ مبشر صاحب, میں سارے بغیر ٹیوب کے ہوا بھری جا رہے تھے. الحمدللہ ایک انقلابی آ گیا, قائد اعظم ثانی آ گیا, نیلسن منڈیلا آ گیا, اس نے کہا اپنا یہ پکڑو انقلاب, اور میں تو یہ جا رہا ہوں. اتنی بیماریاں ہیں, اتنی بیماریاں ہیں, اتنی بیماریاں, میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اسکلڈ یونیورسٹی کھلے تو ہم لوگ بھی جا کر کے وہاں ایڈمیشن لیں تاکہ ریفارم کریں. میں آپ کو تو نہیں آپ کو تو ضرورت بھی ہے وہاں ایڈمیشن لینے کی. میں کہوں گا کہ پہلے بیچ میں آپ کو بھیجیں. گورنر ہاؤس نے بلڈوز آپ کے قریب پھرنا تھا, وہاں بھی ہونا تھا. یعنی اتنی بیماریاں قائد اعظم ثانی کو ہیں, اس کے باوجود ریٹائرمنٹ نہیں. بھائی جان چھوڑ دو بھائی, اللہ کے نام پہ بس کر دو. کس کو یعنی چڑھے جا رہے ہیں, چڑھی جا رہے ہیں. سنجیدہ سوال مظہر صاحب میں آپ سے یہاں کر سکوں تو اس کا تو یہی مطلب ہے نا, بجٹ آ رہا ہے, IMF سے معاہدہ طے پا رہا ہے, مشکل وقت تو آ رہا ہے, لیکن کیا قوم تیار ہوگی برداشت کرنے کے لیے, اس لیے کیونکہ کرپٹ جو لوگ ہیں قوم کے پاس چوائس کیا ہے. یہ سیاست لایا کون؟ جس سیاست کی بھٹی صاحب بات کہہ رہے ہیں, یہ سیاست آئی کیسے اس ملک میں؟ 70s میں تو یہ سیاست نہیں تھی. 70s میں بڑے اختلافات ہوتے تھے, لیکن یہ سیاست تو نہیں تھی. یہ سیاست کو ختم کرنے کے لیے یہ سیاست لائی گئی. اس سیاست کو ختم کرنے کے لیے سیاست لائی.
اس نظریاتی پولیٹکس کو، ڈویژن کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی. یہ سارے لوگ جو تھے یہ یا تو غیر جماعتی انتخابات کی پیداوار ہیں، اور غیر جماعتی انتخابات ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن میں کرانے جا رہی ہے. کون سا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں آپ؟ کون سی ایسے ہی تو لوگ ابھر کر آئے. ایسے ہی لوگوں کو جن کا کاروبار تھا ان کا سیاست وہ نہیں تھا. جب کاروباری آدمی کو آپ سیاست میں لائیں گے تو وہ کاروبار کرے گا. جب اس طریقے سے چیزیں بلڈ کریں گے آپ. آج ہم نے کسی نے پروگرام نہیں کیا یونس حبیب پہ. بالکل. کیا تھا یونس حبیب؟ کون لایا تھا یونس حبیب کو؟ کس نے رقم تقسیم کروائی؟ یہ کون تھے؟ کون لوگ تھے؟ کیوں نہیں یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو دے رہا؟ تو یہ پولیٹکس کو جس کی آج بات کہہ رہے ہیں، یہ پولیٹکس واقعی نہیں ہے، لیکن اس پولیٹکس کو، اس ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو اس شکل میں لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. اچھا، یہاں میں ایک اور سوال آپ سے کروں گی، بھٹی صاحب آپ سے بھی کروں گی. مشرف کا جو مقدمہ ہے سنگین غداری کا بھی، وہ بھی اب 40 دن آگے کی تاریخ مل گئی ہے، وہ بھی معاملہ کلوز نہیں ہو رہا. دیکھیے اب بہرحال وہاں سے تو یہ ہے کہ وہ خاصے بیمار ہیں، نہیں آ سکتے، لیکن یہ ہے کہ انہیں لانا چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ یہ چیز ختم ہو جائے تاکہ کسی کو بھی یہ ایکسکیوز نہ ملے کہ جناب فوج سے کہیں کہ آپ اپنے تو سابق جو حکمران ہیں ان کو بچا لیتے ہیں، جس نے آئین بھی توڑ دیا، سارا کچھ کر دیا. اور بھٹی صاحب جو کہتے ہیں باقیوں نے بنائے، تو مشرف صاحب سے بھی پوچھ لیں انہوں نے شیخوں سے کتنے بنگلے لیے ہیں اور پیسے لیے ہیں. چاہتی ہوں میں بس کیونکہ وقت تھوڑا ہے. مشرف کا بھی جو مقدمہ ہے اس کی تاریخ 40 دن آگے ہو گئی ہے. یہ مجھ سے پوچھا جی؟ آپ ہی سے پوچھ سکتے ہیں. جی سر. اچھا چلے ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. ارشاد بھٹی بہت شکریہ وقت دینے کا. مبشر زیدی، مظہر عباس صاحب. یہاں بتا دوں ہم نے ایک پول ڈالا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ. سوال ہم نے کیا تھا کہ کیا چیئرمین پی اے سی جانے کے بعد شہباز شریف وطن واپس آئیں گے یا نہیں؟ 24% نے کہا ہاں، 67% نے کہا نہیں، اور 9% نے کہا معلوم نہیں. تو لوگوں کو بھی یقین نہیں ہو رہا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا. ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. فیس بک اور ٹویٹر پہ اب ہوگی پیر کو ملاقات. خدا حافظ.